السلام علیکم. شوق دانش کے پلیٹ فارم پر عبدالرحمن ارائی آپ کا خیر مقدم کرتا ہے. آج جس بک کا ریویو کریں گے اس کا نام ہے ون منٹ یور سیلف. اس کے رائٹر ہیں اسپانسر جانسن. اس کے انڈیکس میں شامل ہے اپنی ذات کے لیے 1 منٹ پر مبنی معجزہ آرائی. اپنی ذات اور شخصیت کی دیکھ بھال اور نگہداشت. اپنی ذات اور شخصیت کی دیکھ بھال اور نگہداشت کس لیے اور کیوں. اپنی ذات اور شخصیت کی دیکھ بھال اور نگہداشت خلاصہ. اپنی ذات اور شخصیت سے ماورا. دوسروں کی ذات اور شخصیت کی دیکھ بھال اور نگہداشت. دوسروں کی ذات اور شخصیت کی دیکھ بھال اور نگہداشت کس لیے اور کیوں. دوسروں کی ذات اور شخصیت کی دیکھ بھال اور نگہداشت خلاصہ. باہمی مطالبہ تعلق داری. ہماری ذات اور شخصیت کی دیکھ بھال اور نگہداشت. ہماری ذات اور شخصیت کی دیکھ بھال اور نگہداشت کس لیے اور کیوں. ہماری ذات اور شخصیت کی دیکھ بھال اور نگہداشت خلاصہ. دنیا میں امن اور سکون کا آغاز مجھ سے ہوتا ہے. تحفہ. اس کا پہلا باب آپ کے گوش گزار کر دیتا ہوں. اس کے پہلے باب میں لکھا ہے ایک کاروباری شخص کی ہمیشہ سے یہی خواہش تھی کہ اسے زیادہ سے زیادہ ذاتی کامیابیاں حاصل ہوں. اکثر اوقات وہ اپنے اضطراب کو جھٹک دیتا اور خود کو یقین دلاتا کہ اس نے اپنا ہر کام بالکل صحیح طور پر انجام دیا ہے. اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی خبر تھی کہ وہ ایک خوشگوار اور خوشحال زندگی کے لیے کافی عرصے سے بہت زیادہ محنت اور مشقت میں مصروف رہا ہے. جب اس نے خود میں ہمت حوصلہ پیدا کر کے اپنے رویے اور طرز عمل کا جائزہ لیا تو اسے معلوم ہوا کہ اس کی پیشہ ورانہ زندگی اور گھریلو تعلق داریوں کے ضمن میں کہیں نہ کہیں نقص ضرور موجود ہے. وہ اکثر سوچا کرتا کہ ایسا خوش قسمت شخص جو اپنی پیشہ ورانہ اور گھریلو زندگی میں خوشگواریت اور خوشحالی سے مزین ہو اس دنیا میں کہیں ہی موجود ہوتا ہوگا. بہرحال اس شخص کو امید تھی کہ ایک دن اس کی ملاقات ایسے شخص کے ساتھ ضرور ہوگی. ایک ایسا شخص جسے اپنی خوشگوار اور خوشحال زندگی گزارنے کے تمام راز معلوم ہوں گے. یہ شخص سوچ رہا تھا کہ کاش اگر ایسا شخص اسے مل جائے تو وہ اس اجنبی سے یہ ذاتی راز معلوم کر لے گا. پھر اسے ایک شخص یاد آیا جو اپنی پیشہ ورانہ اور ذاتی زندگی کے معاملات میں خوش اور کامیاب تھا. خاندان میں سے ہر شخص چچا کے نام سے پکارتا تھا. وہ ایک اچھی صحت کے بعد بہترین صحت سے لطف اندوز ہو رہا تھا. حالانکہ اس شخص نے سنا تھا کہ ایسا کبھی نہیں ہو سکتا. مزید یہ چچا اپنے خاندانی اور سماجی زندگی میں بھی راحت سے لطف اندوز ہو رہا تھا. وہ جن افراد کے درمیان موجود ہوتا وہ بھی چچا بھی ہمیشہ خوش دکھائی دیتے. اسے یہ بھی یاد آیا کہ جب وہ چچا کے ساتھ ہو تو کس قدر خوشگوار اپنے آپ کو محسوس کرتا ہے. معلوم یہ ہوتا تھا کہ چچا کو وہ راز معلوم ہے جس کے ذریعے وہ خود اور دوسروں کو خوش رکھ سکتا ہے. یہ شخص اپنی اس غلطی پر حیران اور شرمندہ تھا. اس نے کبھی چچا کے ساتھ اس موضوع پر کھل کر بات چیت کیوں نہیں کی. اس سے پہلے صرف خاندانی تقریبات کے موقع پر چچا کے ساتھ ہلکی پھلکی گفتگو ہو جایا کرتی تھی. لہٰذا اس شخص نے اب چچا کو فون کیا اور ملاقات کی خواہش کا اظہار کیا. انہوں نے اگلے دن ہی ملاقات کا اہتمام کر لیا. اگر آپ وہ راز جاننا چاہتے ہیں تو آپ کو اس بک کا مطالعہ کرنا پڑے گا. اس بک کے ٹوٹل پیجز ہیں 120 اور اس کے پرائز ہیں 300. اگر آپ چاہتے ہیں کہ کسی بک کا ریویو کیا جائے تو کمنٹ سیکشن میں لکھ کر بتا سکتے ہیں. اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب کر دیں.